اچھا بھائی، آزاد کے لفظ میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد کے لفظ بھی کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں آزاد سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، اور کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں لفظ آزاد استعمال کرنا کنایہ میں داخل ہو جائے گا. جیسے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میرے نکاح سے آزاد ہے، تو یہاں تو صاف صاف طلاقی مطلب ہے. تو یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، کیونکہ آزاد کا لفظ اب عرف میں ایسے موقع پہ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ صریح طلاق بن گیا ہے، میرے نکاح سے آزاد ہے یا تو مجھ سے آزاد ہے، ایسے موقع پہ کوئی کہہ دے. اور اگر مطلق آزاد کا لفظ استعمال کرتا ہے، جا تو آزاد ہے، تو یہاں بیسیوں مطلب ہے. بھائی جا تو ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو کام کاج سے آزاد ہے، یا تو میری پابندیوں سے آزاد ہے. تو اس لیے لفظ آزاد کا استعمال جب بھی استعمال ہوگا تو فوراً طلاق کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا اس میں، بلکہ اس میں دیکھا جائے گا. کیونکہ ہمارے اردو فتووں میں بعض علماء نے لکھا ہوا ہے، بعض ماضی کے علماء نے، کہ لفظ آزاد جب بیوی کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے طلاق ہی واقع ہوگی. خوب سمجھ لیں یہ اس زمانے کے عرف کے لحاظ سے لکھا ہے. ماضی قریب میں یہ عرف بن چکا تھا کہ جب کوئی اپنی بیوی کو کہتا تو آزاد ہے تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی تھی. لیکن ہمارا عرف اب یہ نہیں ہے. لوگ لفظ آزاد بیسیوں معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جا تو آزاد ہے یعنی جو چاہے کر، اس معنی میں بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ اب طلاق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو جب تک کوئی 2 اور 2 4 کی طرح واضح قرینہ نہیں ہوگا کہ اس کی مراد طلاق ہی تھی، اس وقت تک ہم یہی کہیں گے کہ لفظ آزاد بھی اب کنایہ میں داخل ہے. تو ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں یہ کنایہ نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ عرف بن چکا ہے کہ وہ طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو خیر فنٹر نہ بنے آپ، مفتی نہ بنے، ایسے مبہم الفاظ استعمال ہی نہ کریں بیوی کے لیے. اور اگر ہو جائیں تو پھر کسی مفتی سے پوچھیں، ریلائبل دینی ادارے سے پوچھیں، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے. اور وہمی پھر بھی نہ بنے. طلاق جب تک نہ دی جائے ہوتی نہیں ہے ایسی. بعض لوگ وہمی بن جاتے ہیں طلاق کی کلپ دیکھ دیکھ کے. تو میں نے تو اس دن بیوی کو یوں بول دیا تھا کہ جاؤ، تو لفظ جاؤ سے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی، کیونکہ جاؤ کا مطلب دفع ہو جاؤ، تو دفع کا مطلب تو نکاح. تو پاگل ہو جاتے ہیں، دماغی مریض بن جاتے ہیں، خود بھی بنتے ہیں ہمیں بھی بناتے ہیں پھر وہ. تو وہمی نہ بنے بس. ہم لڑکی والوں سے سادگی سے شادی کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہو رہے. صورت میں ہم کیا کریں؟ آپ لڑکے والے ہو اور لڑکی سے ڈرتے ہو، ابھی سے ڈر رہے ہو، ابھی سے دب رہے ہو، بعد میں تیرا کیا ہوگا کالیا. خیر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سمجھائیں، اور پھر بھی نہیں کریں سادگی سے تو کرنے دیں ان کو. شادی کے بعد تو آپ ہی کا کنٹرول ہوگا نا. وہ ان کا ہیڈک ہے، وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ جو اپنا ایونٹ ہے وہ سادگی سے کریں، ان کو وہ جس طرح سے کرنے دیں. سمجھائیں ان کو محبت سے، ہر طرح سے سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے. نہ مانیں تو شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں ان میں اگر ناچ گانا ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں جائز نہیں ہے. اس کا پھر بائیکاٹ کرنا پڑے گا. بھائی یہ ڈانس ماس کا پروگرام کیا کر لیا آپ لوگوں نے. کیا فرض نماز میں سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ فرض نماز بھی تو فرض ہی ہے. اگر سجدہ سہو واجب ہوئے تو کریں، بلا وجہ نہ کریں. غلام حیدر، سعودی عرب سے. میں اپنے بابا کے لیے روزانہ نفل پڑھتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، لیکن صدقہ خیرات کو زیادہ فوکس کیا کریں. اللہ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں اور میرے والدین دوسرے خیالات کے ہیں، مجھے منع کر رہے ہیں. صورت میں کیا کروں؟ دیکھیں، اگر آپ کے جماعت میں نکلنے سے والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوگی اور وہ بوڑھے ہیں، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، پھر تو والدین کی خدمت کو فوکس کریں. لیکن اگر آپ کے جماعت میں جانے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو پھر دینی کام ہے اور انسان کی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جانا جائز ہے. والدین منع کر رہے ہیں تو ان کے منع کرنے کو آپ زیادہ ویلیو نہ دیں، بس محبت سے بات کریں، ان سے سختی نہ کریں، اور جا سکتے ہیں ایسی صورت میں. شان عارف انڈیا سے. کیا والدین سے چھپ کر صدقہ کر سکتے ہیں جبکہ وہ رقم بھی اپنی ذاتی ہو؟ جی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اپنی ذاتی رقم میں انسان کو یہ اختیار حاصل ہے. البتہ اتنی بڑی رقم صدقہ کرنا کہ اس سے کل آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں، تو پھر والدین کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ والدین اولاد کی خیر خواہ ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی بیوقوف بنا دیتا ہے، یا اس کو چکنی چپڑی باتوں سے آپ کو کہے گا یہ جگہ اس پہ اتنا خرچ کرو. آپ نے اٹھا کے جو جمع پونجی تھی ساری دے دی، کل آپ رو رہے ہیں، والدین کے لیے بوجھ بن رہے ہیں. ایسی کنڈیشن ہو تو پھر بچے چونکہ ناسمجھ ہیں، تو اس میں پھر والدین کی بات ماننی چاہیے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ وراثت کا مال بچے کو بالغ ہوتے ہی اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا. تو بعض دفعہ بچوں کے پاس 17-18 سال کے وہ ہو چکے ہوتے ہیں، بالغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ابھی ناسمجھ ہوتے ہیں. اتنی بڑی اماؤنٹ آ جاتی ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ آئی اور پتہ چلا پوری اماؤنٹ اٹھا کے انہوں نے صدقہ کر دی. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے یہ اپنا بیڑا غرق کرے گا، اس طرح سے جو ہے یہ آئندہ زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. لوگ صدقہ خیرات کے نام پہ اس سے مانگتے رہیں گے. تو ایسی صورت میں اللہ نے باپ کو ولی بنایا ہے کہ باپ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ بچے کو روکے بچے کے مال کے تحفظ کے لیے. اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے کہ بالغ ہوتے ہی انسان میں پیسہ خرچ کرنے کی سمجھ پیدا نہیں ہوتی ہے، لہذا ایسے ناسمجھ بالغوں کے حوالے ان کا مال نہیں کیا جائے گا تاکہ وہ ضائع نہ کر دیں، بلکہ وہ دیکھا جائے گا جب وہ میچور ہو جائیں. تو میچور ہونے کے بعد ان کی دولت اور ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے گا. آج دیکھ لیں 18 سال کے لونڈے لپاڑے کمانے لگے ہیں، اور کما کے پھر کرتے کیا ہیں؟ وہ چرس میں اڑا دیتے ہیں، عیاشی میں اڑا دیتے ہیں، اور اتنا بڑا صدقہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ جوش میں آ کے کہ کل پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو والدین انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اولاد کو والدین کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہیے. ہاں تھوڑی بہت رقم صدقہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یا والدین ہی بیچارے دیندار ہی نہ ہوں، وہ صدقہ خیرات ہی کو ناجائز سمجھتے ہوں، تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو بچپن کی عمر ہے نا، کم از کم 23-24 سال تک کی عمر، یہ میچور نہیں ہوتا. 24-25 سال کے بعد جا کے انسان کافی اس بارے میں سمجھدار ہو جاتا ہے کہ آگے میرا فیوچر کیا ہے، کتنی میں صدقہ کروں، کتنی رکھوں، اور کیسے میں زندگی کو اسٹیبل کر کے چلوں. اچھا، احمد سراج. میں ایک ایسے آفس میں کام کرتا ہوں جو بینک کے لیے پراپرٹی ویلیویشن کا کام کرتے ہیں. بینک ان کی بتائی ہوئی پراپرٹی
ویلیویشن پہ سودی قرض فراہم کرتی ہے، ایسے آفس میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ براہ راست تعاون ہی ہے ایک طرح کا، کیونکہ بینک کیا کرتا ہے کہ بھائی کسی کو سودی قرضہ دینا چاہتا ہے بینک، تو بینک نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ ہم قرضہ آپ کو جب دیں گے جب آپ یہ پراپرٹی خرید رہے ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ پراپرٹی ہے کتنے کی، تو آپ اس پراپرٹی کی ویلیو نکال کے بتاتے ہو بینک کو کہ یہ اتنی کی پراپرٹی ہے، اور بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ بینک اس کو سودی قرضہ دے۔ تو میری رائے میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کسی قریبی بڑے دارالفتہ سے، جامعۃ الرشید سے یا دارالعلوم کرنگی سے آپ تحریری فتویٰ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میرے پاس اگر بھیج دیں تحریری فتویٰ تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا ایڈریس ہے مفتی طارق مسعود، بلاک ST 10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، الفلاحیہ مسجد، یہاں بھیج دیں، کیونکہ ریٹن میں جب کوئی سوال آتا ہے تو اس پہ پراپر وے میں تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے میرے لیے۔ تو ریٹن میں جب کوئی سوال آتا ہے نا، تو ریٹن میں جواب لکھنے میں انسان کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، تو اس میں میں بھی میں بھی اس پہ انشاءاللہ غور کر لوں گا۔ سر دست آپ فوری طور پہ فتویٰ لینا چاہیں تو دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید یا اور کسی ایسے دینی ادارے میں آپ بھیج سکتے ہیں۔